اس کے بعد پھر آگے جی اس کا تیسرا رکوع ہے. اس تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. فرمایا کہ جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، کچھ کھیل ہے، کچھ لذتیں اٹھانا ہے اور زیب و زینت ہے اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے آپس میں، اور وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت اور اس میں آگے نکلنے کی ایک دوسرے سے کوشش کرنا ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے، بس کھیل تماشا، زیب و زینت، فخر کرنا. ہاں جی، میرے پاس مال جی بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے سے مال کی دوڑ لگانا، اولاد کی دوڑ لگانا، یہ دنیا کی زندگی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 6 الفاظ کو بیان کیا ہے. یہ در حقیقت یوں سمجھ لیں کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ انسانی زندگی کے 6 جو ہے وہ مراحل ہیں جو یہاں پر بیان ہوئے ہیں کہ جن سے ہر آدمی گزرتا ہے. ایک پہلا ہے کہ فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب، دنیا کی زندگی لعب ہے. لعب اس کھیل کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو، بالکل فضول قسم کا جو کھیل ہوتا ہے. اور یہ کھیل عام طور پر بالکل چھوٹے بچے کھیلتے ہیں، جو 4 سال 3 سال 5 سال کے بچے ہوتے ہیں. ان کا کھیل ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. اب وہ ایسے ایک گاڑی ایسے چلا رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ اس کو کوئی مقصد نہیں ہے. یا ریت میں ہاتھ مار رہے ہیں یا کوئی چیز ہے ویسے ہی بس لگے ہوئے ہیں. ان کے کھیل ایسے ہوتے ہیں، ان کو کوئی مقصد نہیں ہوتا. ایسے کھیل کو لعب کہتے ہیں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی لعب ہے، یعنی ایک مرحلہ انسان پر ایسا بھی آتا ہے کہ وہ لعب میں اس کا کچھ وقت گزرتا ہے، 2 سال 4 سال 6 سال گزرتے ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا ولہو، دنیا کی زندگی لہو ہے. لہو کہتے ہیں کہ لذت اٹھانا. یہ گویا کہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب آدمی کی عمر 8 سال 10 سال ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے 8 سال 10 سال 12 سال، ہاں جی، یا تو یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت میں جو کھیل ہوتا ہے، جو بچہ کھیلتا ہے، وہ مطلب لذت لے رہا ہوتا ہے. اس کے جتنے بھی کھیل ہوتے ہیں اس میں اس کو لذت آتی ہے. وہ کرکٹ کھیلنے جاتا ہے، کبھی اور گیم کھیلتا ہے، کبھی کیا، یعنی لذت اٹھانے کے لیے اس کی کھیلتا ہے، مزہ آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ضد کرتا ہے کہ میں نے یہ کھیل کھیلنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. اس کی اس طرح کی ضد والی اکثر آتی ہوتی ہیں. اس عمر میں بچے ضد بہت زیادہ کرتے ہیں، اپنی مطالبات منواتے ہیں. تیسری چیز فرمایا کہ وزینت، دنیا کی زندگی زینت ہے. جب آدمی وہی بچہ جب 16 17 سال 18 20 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر زیب و زینت آ جاتی ہے. لڑکی ہوتی ہے وہ فیشن کرتی ہے، جی نئے کپڑے ہوں، جو فیشن چل رہا ہے اس کے مطابق کپڑے ہوں. لڑکوں کا بھی یہ حساب، بال اس طرح کی کٹائی کرا دیے، جس طرح کا فیشن چل رہا ہے اس طرح کی بالوں کی کٹائی کی، کپڑے اس طرح کے بنا دیے، جی اس طرح کے کپڑوں پہ ڈیزائن بنا دیے. یہ زیب و زینت. پھر اس کے بعد وتفاخر، پھر ایک عمر کا ایک مرحلہ ایسا آدمی پر آتا ہے کہ جب آدمی فخر کرتا ہے اپنے اوپر. 25 سال کے بعد 26 25 سال 30 سال 35 سال انتہائی جوانی ہوتی ہے اور ہر بات پر فخر کرتا ہے، میری طاقت زیادہ ہے، یہ ہے وہ ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا اور اپنا جو ہے نا سر اوپر رکھنا کہ کسی کے آگے دبنا نہیں جھکنا نہیں. یہ ایک عمر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ دنیا کی زندگی مال اور اولاد میں کثرت کا چاہنا ہے. یہ عام طور پر ہوتا ہے جی 35 40 سال کے بعد جا کر پھر آدمی کا طبیعت اس طرح کی بن جاتی ہے انسان کہتا ہے بس زیادہ سے زیادہ میرے پاس مال آ جائے، بس مال بڑھتا جائے. یہ پھر انسان کی یہ تمنا بن جاتی ہے. تو یہ گویا کہ اس کی طرف اشارہ ہے. فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے. لیکن آگے فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے کھیتی ہوتی ہے نا، کہ کھیتی جس وقت ہریالی اس کے اندر آتی ہے تو کسان بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی اس کو اچھی لگتی ہے. ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر اس کی وہ سبز ہو جاتی ہے. ثم یکون حطاما، اور پھر آخر میں بھوسا بن جاتی ہے. فرمایا یہ دنیا کی زندگی انسان کی. بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بالکل سبز، یعنی ہریالی آ جاتی ہے اس کی زندگی میں، بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑی روب دبدبہ ہوتا ہے، بڑا نام ہوتا ہے اس کا، ٹھاٹھ باٹ ہوتی ہے. پھر بوڑھا ہوتا ہے اور بالکل ختم ہو کے مٹی میں مل جاتا ہے. فرمایا یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے.